ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا ضرور نہ بھولیں۔ پلیز بیل آئیکن دبائیں جو ہے وہ اہل تحقیق خود تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام شبلنجی کا حوالہ معتبر مستند ہے، امام کسائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام کسائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے چار یار، جن چار یار کا ذکر کرنے وہ یہ ہے کیا چار یار، اللہ اکبر۔ علامہ امام کسائی لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، لکڑے کے تختے تھے، درختوں سے بنے تھے، حضرت نوح اس کو بناتے تھے، کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے، رات کو چھوڑ کے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں، دن میں کام کر کے جاتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنی کشتی پہ ان کے نام لکھو۔ تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا نام کشتی پہ لکھ دیا جائے۔ جس کے نام نوح کی کشتی میں لکھے ہو، جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہو، وہ میرے نبی کے چار یار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جو وزیر دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے جو آسمانوں میں ہے، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ ہم نے سوچا یا رسول اللہ زمین اور آسمان پہ وزیر الگ الگ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے جس کی حکومت جہاں تک رہتی ہے وزیر وہاں بٹھائے جاتے ہیں، تو زمین پر بھی ہے تو زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہے تو وہاں کے وزیر جبریل و میکائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا یہ چار یار ہے، لیکن اب سنو یہ چار یار کون چار یار؟ ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں صدیق اکبر، ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں، پہلی بات سنیں، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں۔ بے شک، واہ واہ، رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا کیا بات ہے، سبحان ہم پابند ہیں اس کو وہ ماننے کے لیے۔ بات یاد رکھنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو، کیونکہ محبوب بہت ہیں۔ سوچنا، غور کرنا، کیا مثال ہے۔ محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا، کئی خلیفہ بنے انہی کی سفارش پر، حضرت امیر خسرو ملک الشورى توتین، کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو میں، اگر ان کا کلام پڑھیں تو روح جھوم جاتی۔ آج 6-6.5 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں آتی ہے، لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا۔ سبحان اللہ۔ لوگ حیران ہوئے، محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ ہائے 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 ہائے، نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں، کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی سے نہیں مانتے، حضور نے جس کا جو مقام متعین کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہماری ہے۔ تو ان میں سے صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، بے شک، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا،
قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. اللہ اللہ اللہ. جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے، وہ تو پابند ہے اپنے باپ داداؤں کی فکر. اللہ 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 اللہ. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. واہ 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 واہ. یہاں علاقائی عصبیت نہیں ہے، نسبی عصبیت نہیں ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا، بلکہ یہ بات حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا، توجہ کرنا، امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ، امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا. توجہ ہے، جو آج ہے وہی کل تھا. کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے. اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا، جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین فرما رہے، امام زین العابدین فرما رہے. مگر سنو سنیو، جس کا پیر و مرشد رسول اللہ ہے. اللہ. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، پہلے سن لینا. سلطان پور والو، اور دیہات کا نام کیا ہے؟ چھتونا. چھتونا. چھتونا والو، بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا. اور جو چھپ کے سن لے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو. کیا ہوا؟ اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. بے شک. ویور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں. کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں. بے شک. لیکن ایک بات ایمان لگتی کہتا ہوں سننا، ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا اللہ. اس پیر کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے، سبحان اللہ. یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں. کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ. اللہ. ہاں اب سننا اس پر، وہ صدیق اکبر جس کو اپنے مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا. یاد رکھنا، حضور نے خود کھڑا کیا. اگر کرسی پر مجھے میاں بٹھا دیں تو میاں کے ماننے والے مجھے اٹھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب میرے میاں نے بٹھایا تو مجھے اٹھانے کا کیا حق ہے؟ بے شک. اب آپ سے پوچھتا ہوں جو آج عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کس نے؟ ہاں رسول اللہ آگے بڑھائے اور تو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو تیری کوشش کہاں جا رہی ہے؟ اور تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رافضی جو چاہے کرے، ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جن کے کپڑے سیاہ ان کے دل سیاہ. ہائے 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 کیا جملہ ہے. واہ 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 واہ. ہم کپڑے والے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم دل والے اہل بیت والے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں سنو، جو لوگوں کو آج اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہے ان سے کہتا ہوں ذرا ہماری یہ گفتگو پر بھی تو توجہ ہو. اللہ اکبر. ہم اہل بیت سے محبت بھی کھل کھل کر کرتے ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب سے محبت بھی کھل کھل کے کرتے ہیں.
محبت بھی ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی ہے، لیکن ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے، اور ہم اپنے منبر سے یہی کہتے ہیں اہل بیت سے خوب محبت کرو لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ جہنم کا کتا بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرنا، نسبت رسول کا احترام کرنا، جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کا اکرام کتنا ہے، لیکن مسلمانوں سن لو اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جس کو حضور نے مصلی پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ آقا کا ارشاد ہے، توجہ کرنا ذرا دھیان دینا، آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا مگر ابو بکر، قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جہاں کوئی نہیں تھا، توجہ کرنا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ وہ ہے غار، کون سا غار؟ غار ثور، اور وہاں کون تھا؟ دو ہی لوگ تھے، سب متفق ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے روافض نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی لکھا، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہاں کون موجود تھے؟ دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اب تھوڑی بات اگر آ گئی ہے یار غار کی تو تھوڑا غار کا تذکرہ ہو جائے، ذرا توجہ کرنا، اگر سنے ہیں تو یاد ہوگا، نہیں سنے تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ممبر والوں کے سامنے تو میرا علمی حیثیت کچھ بھی نہیں، یوں تو آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ذکر کر کے کچھ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا، جب غار میں پہنچے اللہ آپ سب کو وہ غار دکھائے، غار ثور، اس میں جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے۔ میں بھی الحمدللہ گیا ہوں، اور جب گیا تھا تو اس وقت میری عمر جو ہے 19 سال کی عمر تھی، میں پہلی بار جب میں غار پہ چڑھا تھا، لیکن یقین جانے میرے بھائی جب اتر کر کے آیا تو 2 دن تک کے جو ہے وہ عمرہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر، وہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پر 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اور پھر سیرت میں بھی یہی آیا ہے، ایک شخص بیٹھے اور دوسرا لیٹ جائے، یہی پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر پہلے غار میں خود گئے، حضور میں جاتا ہوں، اور غار چڑھے کیسے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا، یہ صوفیہ کا مسلک ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم غار کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو حضور وہ دیکھیں گے تو کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے، پہچان نہ جائیں۔ تو عرض کی آقا آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کر اس شان سے حضور بیٹھے کہ ایک قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، دوسرا قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، اور صدیق چڑھے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو خوف تھا کہ اس غار پر کوئی گیا تو نہیں، پہاڑ پہ کوئی گیا تو نہیں، مٹی اور غبار تھا، اگر قدم کا نشان دیکھیں گے تو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تو صدیق اکبر انگلیاں رکھ کر کے غار پر چڑھے، کم و بیش 500 فٹ کا وہ غار ہے۔